آیت نمبر 75. وما کا مطلب کیا؟ ما استفہامیہ ہے، کیا معنی ہے؟ اور کیا ہے؟ لکم تمہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہے کہ لا تقاتلون تم نہیں لڑتے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، المستضعفین کا معنی کیا ہے؟ کمزور، بے بس. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں اور ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ان کے راستے میں. جو کون ہے کمزور؟ مرد، عورت اور بچے. پھر دیکھ لیں، تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں اور مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے الذین یقولون جو کہتے ہیں. الذین جو، الذین صفت ہو جائے گا کس کی؟ المستضعفین کی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور رجال اور نساء ولدان یہ کیا چیز ہے؟ یہ وضاحت ہے المستضعفین کی. یہ وضاحت ہے کس کی؟ المستضعفین کی. کون سے کمزور لوگ؟ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں کے راستے میں، ان کے ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کی وجہ سے جو مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور ہیں. الذین جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرج تو نکالنا ہمیں، من ہذ القریۃ اس بستی سے، اس شہر سے، الظالم اہلھا جس کے باشندے، جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اچھا، اس سے مراد پہلے نمبر پہ مکہ ہے. پہلے نمبر پہ اس سے کیا مراد ہے؟ بعد میں کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے جہاں پہ مسلمان کمزور پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ. تو مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو کمزور تھے. کمزور تھے سے مراد یہ کہ ان کے لیے مکہ سے نکل کے مدینہ آنا ممکن نہیں تھا، اور اس زمانے میں مکہ میں مسلمان ہو جانے والے لوگوں پہ واجب تھا کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کہاں آ جائیں؟ مدینہ آ جائیں، جہاں مسلمانوں کی قوت بن رہی ہے، تاکہ وہاں مسلمانوں کی قوت مزید مضبوط ہو اور پھر اللہ کے راستے میں لڑا جائے. اچھا، اب کئی لوگ کمزور تھے، ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان میں سے تھے جن کو اللہ نے مستضعفین کہا. ہم بھی کمزور تھے، اس لیے ہم سے ہجرت نہیں ہو سکی. کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عباس اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنی والدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، آپ کی ایک دعا ہے، اس سے بھی سمجھ آتی ہے ان لوگوں کی جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے لیے ہجرت کرنا ممکن نہیں تھا، مکہ سے نکلنا ممکن نہیں تھا. آپ کہتے تھے دعا میں اللہم انجی الولید ابن الولید، اے اللہ نجات دے کس کو؟ ولید بن ولید کو، وسلمۃ ابن ہشام اور سلمہ بن ہشام کو، اور عیاش ابن ابی ربیعہ کو، والمستضعفین من المؤمنین اور دیگر جو مومن کمزور پھنسے ہوئے ان کو. تو ان تین ناموں سے ہمیں کچھ سمجھ لگ گئی ان لوگوں کی جو مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، سچے مسلمان تھے، لیکن ان کے لیے مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور ان کو تنگ بھی کیا جا رہا تھا، تکلیفیں بھی دی جا رہی تھی وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے اور ان لوگوں کی وجہ سے نہیں لڑتے جو مردوں، عورتوں، بچوں میں سے کمزور ہیں اور بیچارے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے کیا ہیں؟ ظالم ہیں. بات یہی ہے. الظالم یہ صفت ہے کس کی؟ قریہ کی، اور اس قریہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مکہ. اچھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک مراد ہو سکتا ہے شرک کرنے والے، جس کے رہنے والے مشرک ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ظلم سے مراد وہ ظلم کا جو مشہور و معروف معنی ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو زخمی کرنا، کسی کو تکلیفیں دینا، کسی کو قید کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. ان کی دعا میں آپ کو کوئی شرک والی بات ملی؟ یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو یہ بھی تو وہاں نعرہ لگا سکتے تھے یا رسول اللہ مدد کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ کیوں نہیں لڑتے ان مومنوں کی خاطر جو مکہ میں بیٹھ کے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں.
یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، سب میں یا اللہ مدد کا نعرہ لگ رہا ہے، بس مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ایک اللہ سے۔ وَاجْعَلْ، اور تو بنا، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیًّا، کوئی حمایتی، کوئی دوست، ہمارا کوئی حمایتی بنا دو، ہماری حمایت کرے اور ہمیں اس عذاب سے نکالے۔ وَاجْعَلْ، اور تو بنا، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، نصیراً، کوئی مددگار۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے ان بندوں کی جو کسی کافر ملک میں پھنسے ہوتے ہیں، کافر ملک کی جیل میں پھنسے ہوتے ہیں ایمان اور اسلام کی وجہ سے، تو ان کے لیے بہترین یہ دعا ہے۔